اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے قدموں پہ قربان گیا، سر وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر وہ سر انہیں جانا بس انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا بس انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نعمتیں بانٹتا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، حمد و ثنا کے بعد
عالی مرتبت محترم محتشم آپ کے سامنے 14ویں سپارے کی ایک آیت مبارکہ کے کلمات نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے مالک مولا، کلمۃ الحق میری زبان پہ جاری فرما اور ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ارشاد رب العالمین ہوتا ہے، من عمل صالحا، جو اچھا کام کرے گا، صالح کام کرے گا، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، مگر وہ ہو مسلمان، جو نیک کام کرے، صالح عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مگر مومن ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، نیک زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی، ایسی زندگی کہ دنیا سے چلا بھی جائے گا نا تو دنیا یاد کرے گی کہ فلاں کوئی نبی کا عاشق آیا تھا، حضور کی ناموس پہ پہرا دینے والا حضور کا سچا غلام آیا تھا۔ لوگ اپنے آباء و اجداد کو بھول جائیں گے، لیکن حضور کے نام پر مر مٹنے والے کا نام بھی زندہ رہے گا، قبر کا نشان بھی زندہ رہے گا۔ آج میں آپ کے سامنے 14ویں صدی کے عظیم عاشق رسول اور عاشق صادق، مجاہد ختم نبوت، غازی اسلام، غازی ملت، سچا عاشق رسول، حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ذکر خیر ہوگا۔ آپ 1908 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد سکھ مذہب کے پیروکار تھے۔ آپ کے آباء و اجداد میں سے بابا لینا سنگھ، اس نے جہانگیر بادشاہ کے دور میں اسلام قبول کیا اور اولیاء اللہ کی صحبت میں اکثر بیٹھتا تھا، کثرت سے بیٹھتا تھا۔ اللہ نے اس پر اولیاء اللہ کا رنگ چڑھا دیا اور وہ بھی ولی کامل بن گئے۔ لیکن سارا مذہب، سارا خاندان چونکہ سکھ تھا، سکھ برادری سے تعلق رکھتا تھا، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا۔ پھر آپ نے قریہ قریہ، بستی بستی حضور کے نام کی صدائیں بلند کی، حضور کے نام کی صدائیں بلند کی، تو اس نام کی صدائیں بلند کرنے کی برکت سے اللہ نے آپ کو یہ ثمر دیا، پھل دیا کہ آپ کی اولاد میں میاں تالے مند کو پیدا فرمایا، اور میاں تالے مند کے ہاں پھر عظیم عاشق رسول، غازی اسلام، غازی ملت، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ وہ جمعرات کا مبارک دن تھا جب گمنام تالے مند کے گھر میں ایک ستارہ روشن ہوا، جس نے میاں تالے مند کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں پہنچا دیا۔ ایک دن صبح سویرے آپ کام پہ جانے لگے، آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی زوجہ محترمہ کی طبیعت ناساز ہے، بچے کی ولادت کی گھڑیاں قریب ہیں۔
آپ کچھ پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک مولا اپنے فضل و کرم سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ وہ گھڑی آن پہنچی، وہ گھڑی آن پہنچی جس گھڑی نے میاں تالے مند کو وہ عزت عطا فرمائی جس کے خواہاں لوگ صدیوں تک رہتے ہیں انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے میاں تالے مند کو ایک خوبصورت شہزادہ عطا فرمایا۔ اعزاء و اقربا کو، اہل محلہ کو پتہ چلا، مبارکباد پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ میاں تالے مند نے سب کے لیے مٹھائی کا اہتمام کیا، منہ میٹھا کرایا، اور اس بچے کا نام رکھا گیا علم الدین، جس نے بڑے ہو کر غازی علم الدین شہید کے نام پہ شہرت پائی۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ 8 ذی القعدہ 1326 ہجری بمطابق 4 دسمبر 1908 کو بازار سریاں والا اندرون کشمیری گیٹ پیدا ہوئے۔ میاں تالے مند نے پہلے دن اپنے بیٹے کو دیکھا بھی نہیں، مہمانوں کا رش تھا، ہجوم تھا، ان کی خدمت کرتے رہے، تو پہلے دن بیٹے کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پھر دوسرے دن جب مہمان چلے گئے، رش کم ہو گیا، تو میاں تالے مند آئے، اپنے شہزادے کو گود میں لیا، پیار کیا، بوسے دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ غازی علم الدین شہید علیہ الرحمہ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ زبان زد و عام ہے۔ ایک سائل آپ کے گھر آیا، دستک دی، سوال کیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے نومولود شہزادے کو گود میں لیا اور حسب استطاعت اس سائل کو خیرات دینے کے لیے دروازے میں تشریف لائی۔ جب خیرات دی، سائل نے خیرات وصول کی تھی تے جدو نظر پئی بچے تھے تے کہنے لگیا میری بہن تسی بڑے خوش نصیب ہو، تھوڑا جڑا بیٹا ہے نا بڑا نیک تے صالح بیٹا ہے، او بچہ ہے جڑا تھانوں پستی تو چک کے بلندی تے لے جائے گا، جڑا تھانوں زمین تو چک کے آسمان تے پوری دنیا چے بہن تیرا بھی نام ہوئے گا، تیرے شوہر دا بھی نام ہوئے گا، تیرے خاندان دا نام ہوئے گا۔ او بچہ ہے جڑا تھوڑے خاندان دے نام کو روشن کر دے گا۔ کہنے لگے میری بہن دی تربیت چنگی کریں، بچہ بڑا صالح ہے، عام بچہ طرح بچہ نہیں گا۔ گود چ لیا، پیار کیتا، جاندے جاندے کہندا گیا کہ اس بچے نوں کپڑے عام نہ پہناؤ، سبز کپڑے پہناؤ۔ ٹر گیا۔ شام نو میاں تالے مند گھر آئے تے آپ نے دسیا کہ میں بزرگ آئے سے، سارا واقعہ دسیا۔ میاں تالے مند نو پتر نو چکیا، پیار کیتا، بوسے دیتے، رب دا شکر ادا کیتا، مالکا تیرا ہی سارا کچھ ہے، ساڈا تے کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلے دن کم تو واپس آ رہے سن تے اپنے بچے واسطے سبز کپڑے بھی لے آئے، لیا کے گھر دیتے، آپ زوجہ محترمہ نے سی کے بچے نو پہنا دیتے۔ تے ہر ماں نو پتہ ہوندا ہے آ میرا پتر نخریلا ہے، آ عقیل ہے، آ شکیل ہے، اینو سبزی پسند ہے، آ انج سوندا ہے۔ ماں نو پتہ ہوندا ہے میری اولاد کہو جی ہے۔ ماں کہندی ہے میرا پتر پہلے بھی پیدا ہویا سی، اس تو پہلے محمد دی تیاں بھی سن، لیکن اونا چی آ نخرا نہیں سی جڑا علم و دین چے سی۔ میں اپنے پتر نو ویکھیا تے پیشانی جو نور نکل رہا ہے تے ایندا بچپن بھی مختلف سی بچیاں کولوں، نہ کدے شرارت، نہ کوئی دنگا، نہ کوئی فساد، نہ کدے رویا، شریف النفس، خاموش طبع، چپ چپ رہندے سی، کسی نے تنگ نہیں کردے سی۔ آپ دے بچپن چے کچھ ایسے واقعات دا ظہور ہویا جنہیں بعد چ جا کے تاریخ دا حصہ بنے باقاعدہ طور پہ۔ انہاں چوں میں دو پیش کرنا اختصار نال۔ غازی علم الدین شہید علیہ الرحمہ
جہڑے سال پیدا ہوئے اسی سال مدینہ پاک وچ حجاز ریلوے سروس کا آغاز ہویا تے ریلوے سروس کے آغاز نال ہی عازمین حجاج کرام نو سفر کی سہولیات میسر آ گئی۔ دوسری جڑی چیز باچے تاریخ کا حصہ بنی، جس سال غازی علم الدین شہید علیہ الرحمہ پیدا ہوئے اسی سال مرزا غلام احمد قادیانی کذاب، نبوت کا جعلی دعوے دار، وہ واصل جہنم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے علم الدین کی ولادت پر تحفہ کائنات کو یہ دیا، اس کذاب اور دجال کو واصل جہنم فرما دیا، مر گیا، فنا فی النار ہو گیا۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی، باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، مسجد میں لے گئے، قاری صاحب بچے نو پڑھاؤ، قرآن سکھاؤ، دیندار بناؤ۔ پڑھنا شروع کرتا، 6 سال کی عمر سے چھڈیا سی، 7 سال 8 سال 9 سال 3 سال پڑھتے رہے۔ علم الدین نو صرف حرفاں دی ہلکی پھلکی پہچان ہوئی، علم الدین اگے ود ہی نہیں رہے، پڑھ ہی نہیں رہے۔ بلکہ میرا وجدان کہندا ہے رب دی رحمت نے آواز دیتی ہونی ہے، اے علم الدین دے استادو، انہیں تھوڑے کول جے نہیں پڑھنا، آتے پڑھے گا رخ مصطفیٰ ویکھ کے۔ ہاں، رب نے خزانہ مخفی رکھیا، آشکارا ہون دیتا ہی نہیں۔ وقت آن تینوں ظاہر کران گے، ان صلاحیتاں ظاہر کران گے۔ باپ نے ویکھیا میرا پتر اگے ٹردا نہیں پیا، میاں طالب مند نے فیصلہ کیتا کہ میں علم الدین نو اپنے کام چ شروع کرا دینا۔ بڑے اچھے ترخان سن بڑھئی تے علم الدین نو بھاٹی گیٹ دے رہائشی مستری نظام الدین دے حوالے کیتا۔ نظام الدین آ پتر تیرے حوالے نو کام سکھا۔ چند مہینے چ بہترین کاریگر بن گئے تے اس کام چ مہارت علم الدین نے اپنے باپ تے وڈے بھرا محمد دین کولوں حاصل کیتی۔ پھر جتھے بھی کام کرتے سی لوگ داد دیندے سن۔ میاں طالب مند دی خواہش سی کہ میرا وڈا پتر محمد دین پڑھ لکھ کے ذرا کوئی سرکاری ملازم بن جائے، میری خواہش ہے۔ دعا کرتے سن، کوشش سی۔ آپ دی خواہش پوری ہو گئی کہ آپ دا وڈا پتر محمد دین ریلوے چ ملازم لگ گیا تے بڑی تھوڑے عرصے چ اپنی صلاحیتاں بنوا لیاں۔ بڑے ذہین تے فتین آدمی سن، شریف النفس آدمی سن، سارا خاندان عزت کردا سی، اعزہ و اقربا عزت کرتے سن، دوست احباب عزت کرتے سن، نیک آدمی سی۔ لیکن سب تو بڑی خوبی آ سی کہ دونوں بھراواں محمد دین تے علم الدین چ پیار بڑا سی۔ سارے بھراواں چ بڑا پیار ہوتا ہے، کچھ پیار انوکھا ہوتا ہے۔ او پیار سی، مثالی پیار سی۔ محمد دین علم الدین تو بغیر نہیں رہندا سی تے علم الدین محمد دین تو بغیر نہیں رہندا سی، یہو جا پیار سی۔ اچھا، علم الدین آہستہ آہستہ بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے۔ آپ فرماندے نے کہ جدوں میں بالغ ہو گیا، میں اپنے باپ نال پہلا سفر کیتا خانے وال تے ملتان دا۔ اتھے متعدد مزارات تے جا کے اسے حاضری دیتی تے انہاں اولیاء اللہ دے فیض و برکات تو اسی مالا مال ہوئے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ایک بزرگ ہے، میاں طالب مند اکثر ان کے پاس جایا کرتے تھے، اکثر۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں خواجہ محمد بخش علیہ الرحمہ کہ اپنے وقت کے جید علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، مفسر بھی تھے، تقوی اور پرہیزگار بھی ان کے اندر یہ صفت بھری ہوئی تھی کوٹ کوٹ کے۔ اور ان کے جو دیکھتا تھا نا وہ ان کے پاس سے اٹھ کے جاتا نہیں تھا، ایسی پرکشش شخصیت تھی۔ میاں طالب مند علم و دین کو لے کر کئی مرتبہ ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے فیض و برکات حاصل کرتے رہے۔ عزیزان گرامی،
اس روایت سے پتہ چلا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی اور آپ کا خاندان بھی اولیاء اللہ کو ماننے والا تھا، مزارات پہ جاتے تھے، اولیاء اللہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں عطا بھی فرماتا تھا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سینے میں جب عشق کی پہلی چنگاری پیدا ہوئی، وہ یوں ہوا آپ کا بھتیجا شوکت الدین فوت ہو گیا، آپ اس کے جنازے کے لیے اور تدفین کے لیے میانی صاحب قبرستان کی طرف جا رہے تھے اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ۔ اس کے جنازے اور تدفین کے بعد جب واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک عظیم و شان جنازہ دیکھا، اس جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل تھے اور عجیب سی کیفیت تھی، عجیب سی روحانیت تھی، نورانیت تھی، لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، لوگ اونچی اونچی آواز سے رو رہے تھے، عقیدت و احترام کی عجیب سی کیفیت تھی۔ علم الدین نے پوچھا جنازہ کندا ہے؟ کسی نے آواز دے کے گیا، گڑی شاہ دے مشہور بزرگ نے مولوی تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ دے ولی سن، انہاں دا جنازہ ہے۔ علم الدین نے جدوں ویکھیا آپ دی زبان چوں نکلیا، کاش موت ہوئے تے ایسی لوگ جان تو بعد بھی یاد کرن تے نال رون، تے زندگی ہوئے تے ایسی لوگ ہمیشہ ان کی صحبت میں یاد کرن۔ اے مالک و مولا، اس تو بعد علم الدین نے مدینے وال منہ کر کے، میرا وجدان کہندا علم الدین نے مدینے وال منہ کر کے عرض کیتا ہوئے گا، یا رسول اللہ اپنی غلامی کے قبول کر لو۔ جدو علم الدین دا جنازہ اٹھے لوگ یاد کرن، لوگ یاد کرن، کوئی نبی دا دیوانہ سی، کوئی نبی دا عاشق سی۔ اے مالک مولا ایسی زندگی عطا فرما۔ آپ دے سینے وچ آپ پہلی عشق دی چنگاری پیدا ہوئی تے دوسری عشق دی چنگاری کتھوں پیدا ہوئی؟ اللہ اکبر۔ راجپال کھتری نے میرے اور آپ کے نبی کی گستاخی کرتے ہوئے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام میں نہیں لیتا، نام لینا بھی بے ادبی ہے، نام نہیں لیتا۔ غازی علم الدین جوان ہو چکے ہیں، اپنی دکان پہ جاتے ہیں، دکان سے واپس آ رہے تھے اور دہلی دروازہ پر سید عطا اللہ شاہ بخاری خطاب کر رہے تھے۔ عظیم وہاں پر عظیم جمع غفیر تھا، عظیم اجتماع تھا، عظیم جلسہ تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بڑے اچھے خطیب تھے، وہاں پر خطاب کر رہے ہیں، اور مسلمانوں اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اٹھو، راجپال نے ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے آقا مولا کی شان میں گستاخی کر دی ہے، مسلمانوں اٹھو، اس کے ناپاک جسم سے ہم نے اس پاک دھرتی کو پاک کرنا ہے۔ جو اس بے ایمان کو مارے گا عظیم عاشق رسول ہوگا، اس بے ایمان کو مارنا مسلمانوں پہ واجب ہے۔ اے مسلمانوں اٹھو، اس بے ایمان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ علم الدین کان لگا کے ٹکٹکی لگا کے سنتے رہے، سنتے سنتے کافی دیر تک بیان سنا، بیان سن کے گھر آئے۔ جدو دروازہ کھولیا باپ کھانا کھا رہا سی، باپ کہنے لگا پترا اینی لیٹ کیوں ہو گیا ہے؟ ابا جی دیوی دروازے تے جلسہ ہو رہا سی، ایک حضرت صاحب بیان فرما رہے سن، کوئی بے ایمان ہے، کوئی بدبخت ہے، انہیں ساڑھے نبی دی شان چے گستاخی کیتی ہے۔ او حضرت صاحب فرما رہے سن، انہوں مارنا ساڑھے تے واجب ہے، جیڑا مارے گا ان دا بھی نام قیامت تک زندہ رہے گا، ان دے ماں باپ دا نام بھی زندہ رہے گا۔ او بڑا بڑا عاشق رسول ہوئے گا۔ باپ نے گردن ہلائی، پترا او بڑا خوش نصیب ہوئے گا، او بڑا بڑا عاشق رسول ہوئے گا۔ پترا پتہ نہیں کندے حصے جی اعزاز آندا ہے، اسی گناہگار ہاں۔ اس تو بعد علم الدین اپنے بھرا کول گئے، کہنے لگے محمد دینا ایک گل تے دس۔ او کہنے لگے علم الدین کی گل ہے؟ فرمان لگے جڑا راجپال نو پھٹے لائے گا، جڑا راجپال نو واسطے جہنم کرے گا انہوں کی ملے گا؟ محمد دین کہنے لگا کی کیا ہے؟ دوبارہ کہے۔ فرمایا جیڑا راجپال نو پھٹے لائے گا،
فراسی نار کرے گا اور کی ملے گا؟ محمدین کہنے لگا اور سولی ملے گی، تختہ دار ملے گا۔ علم دین اینج کر کے کہنے لگا اور کیٹی خوش نصیب کری ہونی ہے جدو حضور دا عاشق پھٹے لگے گا، اپنے نبی کے نام تے قربان ہوئے گا۔ تے وقت اگے گزردا گیا، دوسری چنگاری سی، ہن علم دین جوان ہے، صبح جاندا ہے دکان تے، آئی خیالات نے، رات نو آندا آئی خیالات نے، جلسے جلوس چے تیزی آ گئی، ریلیاں چے تیزی آ گئی، جگہ جگہ جلسے جلوس ہون لگ گئے، صبح و شام جلسے جلوس ہو رہے نے۔ اللہ اکبر۔ راج پال تے اس تو پہلے بھی 2 حملے ہوئے۔ ایک حملہ کیتا خدا بخش نامی عاشق رسول نے، کئی وار کیتے مگر اب ایمان بچ گیا راجپال۔ دوسرا حملہ کیتا عبدالعزیز نامی ایک افغانی عاشق رسول سی، او افغانستان چو ایتھی آیا سی بر صغیر تجارت واسطے۔ ان دے کنی آواز پئی کہ راجپال نے گستاخی کیتی تے رہندا نہ ہو چاہیے، او کہنے گا کم بعد چے کریں گے، پہلے نبی دے گستاخ دا کام کرنے ہیں۔ چھرا پھڑیا گئے مگر پھر بچ گیا بے ایمان۔ اصل چی سعادت حاصل کرنی سی علم دین نے، اعزاز حاصل کرنا سی غازی علم الدین نے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اب وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ تیسری چنگاری علم الدین کے سینے میں کہاں سے لگی؟ آپ کے صبح و شام ذہن میں یہی چل رہا ہے، اس کو میں ماروں گا، میں ماروں گا، میں ماروں گا۔ ایک دن رات کو آ کے سوئے، جب آ کے سوئے رات کو آدھی رات تقریباً 2-3 بجے خواب میں دیکھا ایک بزرگ آئے، ٹھوکر ماری، علم الدین اٹھ گئے، کہنے لگے تینوں پتہ نہیں گستاخ لوچے رہندا ہے تے تو نبی دا عاشق ہو کے ستا پہ ہے، چل کھڑو، چل کے پھٹے لے لا انہوں۔ بس اینا کہہ کے چلے گئے۔ علم الدین اٹھ کے بہ گئے، پسینے چ ڈوب گئے، کمن لگ گئے، ماں نو بھی جان آ گئی۔ ماں چراغ بی بی نے کیا پتر علم الدین خیر ہے، کمبی جانا پسینوں پسینوں ہوا پہ ہیں، کی ہوا ہے؟ آپ نے گل چھپائی، کہنے لگے اماں جی بس ویسے ڈر گیا اماں جی۔ پترا تو کدے ڈریا ہی نہیں، اج کیویں ڈر گئے ہیں؟ بس اماں جی کو پتہ نہیں چلا کیویں ڈر گیا۔ پوری رات لنگ گئی، علم الدین کو نیند نہیں آئی، جا کے نماز پڑھی فجر دی باجماعت۔ نماز تو بعد آپ کا دوست تھی رشید نامی، انہوں شیدہ کہتے سی پیار نال۔ نماز تو بعد اندر کول گئے، ستا پیا سی، انہوں اٹھایا، اٹھے آپ اٹھا کے انہوں باہر لے گئے، کہنے لگے میں نے راتی خواب آیا ہے، ہم راز سی ہو، ہم راز، کہنے لگے میں نے خواب آیا ہے، ایک بزرگ خواب چ آئے ہیں، انہاں کہا جی پھٹے لا، وہ کہنے لگے میں نے بھی خواب آیا ہے، اور بزرگ نے میں نے بھی کہا انہوں پھٹے لا، تے ہم علم الدین کہہ رہا ہے انہوں میں ماراں گا، شیدہ کہنا میں ماراں گا، دوویں دوست بھی نے لنگوٹی یار نے، وہ کہنا میں ماراں گا، وہ کہنا میں ماراں گا۔ علم الدین کہنے لگا بحث نہ کر، اسی قرہ پا لینے ہیں، اعزاز کدے نصیب چ آئے گا؟ دو نے نام لکھے کہ علم الدین شیدہ، تیسرا بندہ لنگ رہے سے، انہوں نے کہا یہ چکی پرچی آ، انہیں پرچی چکی کھولیا، علم الدین انہوں نے کہا شیدے نے نہیں میں اس قرے نہیں مندا، دوسرا قرہ پا، پھر وہی جناب لپیٹ کے رکھ چھڈیا۔ تیسرا بندہ لنگیا اتھوں، انہوں نے کہا جناب ایک پرچی چک دو چو یار، انہیں چکیا کھولی علم الدین، شیدہ کہنے لگا نہیں یار ایک پرچی اور کر، 3 پرچیاں کر لی، تیسری پرچی لکھی، 2 پرچیاں لکھ چھڈیاں، 5واں بندہ آیا، ان کا ایک پرچی چک دو چو یار، انہیں چکی کھولی علم الدین، شیدے نے جفا پا کے نا علم الدین نو پیشانی چومی، کہنے لگا تینوں حضور نے قبول کر لیا ہے، تینوں مبارک ہوئے، تینوں حضور نے قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور علم الدین کر آیا، ناشتہ کیتا، ناشتہ کرن تو بعد دکان تے چلا گیا۔ سارا دن او بزرگ جڑے راتی خواب چ آئے سی، جنہ جگایا سی اٹھ چل کے راجپال نو پھٹے لا، سارا دن سوچتے رہے او بزرگ کون سن، پتہ نہیں او اللہ دے ولی کون سن، اللہ دے ولی سن کے نبی سن، پتہ نہیں کون سن۔ رات ہو گئی، گھر آ گئے، کھانا کھادا،
سون کی تیاریاں کرتے پے نے، نالے دعا کرتے پے نے، سونے ربا او جڑے بزرگ راتی آئے سن، راتی نقاب پا کے آئے سن، آج کھلے منہ آن اپنی زیارت کرا جان، نالے دس جان او کون نے؟ اللہ اکبر۔ علم و دین دعا کر دے نالے اشبار نے سو گئے، رات ہوئی سو گئے، متھے دی اکھاں بند ہو گئیاں، دل دی اکھ کھل گئی۔ او بزرگ پھر آ گئے، کہنے لگے علم و دینا راتی میں پردے چی آیا سا، آج بغیر پردے تو آ گیا، اٹھ چل کے راجپال نو پھٹے لا دے، اگر دیر کرے گا تے آنا ہوئی آ اعزاز کوئی اور حاصل کر لوے، اٹھ جلدی کر، دیر نہ کر اس کام دے وچ۔ ہلے آپ نے گل کرنی سی، گل کرنا چاہ رہے سی، لیکن باپ نے اٹھا دیتا جھنجھوڑ کے، صبح ہو گئی، پترا اٹھ تو کم تے جانا ہے۔ علم و دین اٹھے تے اٹھ کے دکان تے گئے، نماز پڑھ کے واپس، پہلے دکان تے گئے، نماز تو بعد دکان تو جلدی واپس آ گئے، آ کے گھر لیٹ گئے۔ باپ نے کہا پترا دکان تے نہیں جانا؟ ابا جی اج نہیں جانا، دل نہیں کر رہا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اصل چ ارادہ کوئی ہور سی، ارادہ سو بے ایمانوں واسطے جہنم کرن دا، او منصوبے بنا رہے سن۔ تے دوپہر کا ٹائم ہو گیا، علم و دین لیٹیا، ماں نے آ کے ہلایا، پتر اٹھ کے کھانا تے کھا لے۔ علم و دین اٹھے، کھانا کھادا، کھانا کھا کے باہر چلے گئے، اپنے کچھ چیزاں سن، گھڑی، چھتری تے ٹارچ، سیدھے کو گئے اپنے دوست کو، کہنے لگے میرے دوستا آ میری چیزاں تحفہ رکھ لے، میں پکا ارادہ کر لیا ہے، میں جان لگیا تے تو بھرا واسطے دعا کر، اللہ مینو اپنے محبوب دی ناموس واسطے منتخب کر لے، حضور دی پہرے داری واسطے قبول کر لے، دعا کر۔ کافی دیر کھڑے رہے، گپ شپ لاندے رہے۔ علم و دین تینیں چیزاں دے کے نہ آ گئے کہ شدیا میری کڑی، چھتری تے آ ٹارچ تینوں میری یاد دلاندی رہے گی۔ علم و دین دی چیزاں نے آ گئے، گھر آئے، کھانا پکیا سی، کھانا کھادا، لیٹ گئے، منصوبے بنا دے پہنے رات، کینی رات گزر گئی، نیند نہیں آ رہی، بس منصوبے، راجپال نو این ماراں گا، این ماراں گا، این ماراں گا، وقت گزرتا گیا، پتہ نہیں کس ٹائم اکھ لگ گئی تے صبح بھی ہو گئی۔ صبح اٹھے تے ویکھیا والد صاحب اپنے اوزار تیار کر دے پے نے، کو ہاتھ جانا سی، والدہ محترمہ وہ بھی گھر دے کام کاج مصروف نے، بھابی صاحبہ وہ بھی چھوٹے موٹے کام کر رہی ہیں، بھائی محمدی کمرے میں بیٹھ کے کچھ لکھ رہے ہیں۔ علم و دین اپنی ماں کو گئے، جا کے لاڈ نال کہنے لگے اماں جی میٹھے چول کھلا دیو، آج میٹھے چاول کھانوں دل کر رہا۔ ماں کہنے لگی پترا چل کے بیٹھ، میں تینوں پکا دینی ہے، کم تو فارغ ہو کے۔ ماں علم و دین کہنے لگا میں نہیں دیتے نہا لینا، آپ نہان چلے گئے، نوے کپڑے پائے، خوشبو لائی، خوشبو لا کے چاول پک گئے، آ کے اپنے باپ کو بیٹھ کے چاول کھا دے، اس تو بعد اپنی بھتیجی نال پیار کیتا، پیار کرن تو بعد ماں نو کہنے لگے اماں مینوں خرچہ دے، اج مینوں خرچہ تھوڑا زیادہ دئی اماں۔ ماں کہنے لگی پترا تیرا کوئی خرچہ ہی نہیں، نہ تو سگریٹ پینا، نہ تو پان کھانا، نہ تو چاہ پینا ہے، خرچہ کس چیز دا؟ اماں مینوں لوڑ ہے، مینوں خرچہ دے دے۔ ماں نے کڑے کچھ پیسے آنے دیتے، علم و دین نے پھڑے تے سیدھا گمتی بازار، وہاں آتما رام نامی کباڑیا تھا، اس کی دکان پر گئے اور چھرے لگے تھے لائن کے اندر، جو سب سے اچھا چھرا تھا نا، وہ پوچھا اس کی قیمت کیا ہے، وہ کہنے لگا 1 روپیہ، فرمایا آپ پڑھ رہے 1 روپیہ، قیمت گھٹ نہیں کروائی، کیوں؟ پتہ سی اس چھرے نے نبی دے گستاخ نو وڑنا ہے۔ اینج نہیں، ذرا جا کے بولو، ذرا اور ذوق سے بولیں، چھرے کی قیمت کم نہیں کروائی، روپیہ دیا اور اس کو کاغذ میں کپڑے میں لپیٹا، لپیٹ کے ڈب میں ڈالا اور پھر چل پڑے، انارکلی بازار میں گئے، ہسپتال کی جانب مڑے، وہاں پر قطب الدین ایبک کے مزار سے پہلے عشرت پبلشنگ ہاؤس کے سامنے اس بے ایمان خطری کا دفتر تھا راجپال کا، جہاں پر یہ بیٹھتا تھا، اس کے ساتھ لکڑی کی ٹال تھی، ساتھ چھوٹا سا کھوکھا تھا،
اس کھوکے کے پاس جا کے کہنے لگے نوجوان سے کہ راجپال کا دفتر کتھے؟ وہ کہنے لگے آپ نال ہی تے ہے۔ فرمایا ملاقات ہو جائے گی؟ وہ کہنے لگے اس ٹائم وہ دکان تے نہیں ہے، جدو ہوتا ہے نا باہر دو پولیس اہلکار کھڑے ہوندے نے سیکورٹی واسطے۔ وہ کہنے لگے اچھا۔ باہر پھٹا پیا سی، علم و دین اتھے ہی بہ گئے پھٹے ہوتے تے دشمن رسول دا انتظار کرن لگ گئے کدوں آندا ہے تے کدوں میں جناب میں واصل جہنم کرنا۔ ہم بیٹھ گئے، کچھ دیر بعد ایک گڈی آ کے اس دفتر دے کے کھڑی ہوئی، دروازہ کھلیا، ایک شیطان صرف آدمی وچوں برآمد ہویا، او راجپال سی۔ ادھروں بندے نے اشارہ کیتا علم الدین او آ گیا ہے، راجپال آ گیا ہے۔ راجپال نے قدم رکھا دکان والے، علم الدین نے قدم بڑھایا گستاخ والے۔ راجپال اندر گیا، علم الدین راجپال دی دکان دے اندر آیا، او سمجھا کوئی گاہک آیا ہے معمول دے مطابق، لیکن اذن الہی آ چکیا سی۔ علم الدین دی شکل چ رب نے فرشتہ بھیج دیتا۔ ہم راجپال تے علم الدین بالکل آمنے سامنے، درمیان میں میز ہے، راجپال کرسی پہ بیٹھا ہے، علم الدین ادھر کھڑا ہے۔ اب راجپال اور موت کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا ہے۔ راجپال نے پوچھا کہ ہاں بھائی تو راجپال ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں میں راجپال ہوں۔ فرمایا تو میرے نبی شان سے گستاخی کیتی ہے، کتاب لکھی ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں میں لکھی ہے، کی کرنا کر لے۔ فرمایا پھر تیار ہو جا، حضور کا غلام آ گیا ہے، میں تم دسنا میں کرنا کیا۔ چھرا کڈیا تے کڑ کے پا دا پیٹ دے وچ چھرا آر پار آندرا بار کر کے کہنے لگے من سبا نبیا۔ ایک آواز سے بولیے گا، ہاں ایک آواز سے، نہیں تو پھر مجھے بھی جلال آ جائے گا غازی الدین والا۔ من سبا نبیا، من سبا نبیا۔ فرمایا جو نبی کی گستاخی کرے گا بچے گا نہیں، ہاں نہیں بچے گا۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا۔ چھرا ماریا ایک وار نے، کئی وار کیتے، وہ واصل جہنم ڈگ پیا۔ جدو تسلی ہو گئی نا بے ایمان واصل جہنم ہو گیا، تھلے اترے، باہر نلکا سی آ کے چھرا دھوتا، اپنے کپڑے پاک کیتے اس دے ناپاک خون تو۔ اینے لوگ اکٹھے ہو گئے، قاتل قاتل قاتل، راجپال جناب قتل ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ علم الدین نے این کر کے ویکھیا لوکاں نو تے با آواز بلند فرمان لگے او لوگو سنو، میں نے انسان کو قتل نہیں کیا۔ لوگو سن لو، میں نے انسان کو قتل نہیں کیا، تینوں قتل کیتا ہے، میں تے شیطان کو قتل کیتا ہے۔ فرمایا آج میں نے بدلہ لے لیا اپنے نبی کی گستاخی کا، کہ اس بے ایمان نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، کتاب لکھی تھی، میں نے آج بدلہ لے لیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، جب اور ہجوم بڑھ گیا، علم الدین نے بآواز بلند کہا، چہرے پہ کامیابی کی کیفیت ہے، کامیابی کی جناب آثار ہے، کہنے لگے لوگوں یاد رکھنا اس گستاخ رسول کو مارنے والا علم الدین ہے۔ اللہ اکبر۔ گرفتار ہو گئے، گرفتار ہو گئے اور آپ کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ بھی آ گیا۔ اب جو انگریز تھے گھبرا گئے کہیں ہندو مسلم فساد نہ ہو جائے، انہوں نے غازی صاحب کو لاہور جیل سے میاں والے جیل میں منتقل کر دیا چپکے چپکے، تاکہ وہاں پر کام آسانی سے ہو سکے، وہاں کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے، ادھر سے غازی علم الدین ٹرین پہ بیٹھے میاں والی کی جانب، ادھر میاں والی میں ایک مجذوب تھے، ایک بزرگ تھے، کبھی بولتے نہیں تھے، ہمیشہ خاموش رہتے تھے، کافی ان کی عمر گزر چکی تھی۔ ادھر سے علم الدین ٹرین پہ بیٹھے، ادھر سے اس مجذوب نے یوں ہاتھ کر کے کہنے لگا او میاں والی والو اٹھو، نبی کا عاشق آ رہا ہے، نبی کے عاشق کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ، حضور کا عاشق آ رہا ہے۔ لوگ کہنے لگے او بابا تو کدے بولتا نہیں سے، اج کیوں بولتا پہ ہے، اج تے تم نعرے ماردا پہ ہے، کی گل ہے؟ کہنے کہ گل ہی بڑی پیاری ہے۔
میرے نبی دا عاشق آ رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ، نالے سڑکاں دی جھاڑو دے رہا ہے، سڑکاں دی صفائی کر رہا ہے، نالے نعرے لا رہا ہے، میرے نبی دا عاشق آ رہا ہے۔ پھر باچے کہنے لگا لوگوں سن لو، ایک کمان چے دو تیر نہیں رہ سکتے۔ فرمایا علم و دین بھی ایتھے رہے، میں بھی ایتھے رہا، ممکن نہیں، ایک شہر چے دو عاشق رہن آ نہیں ہو سکتا۔ آ گل کیتی تے جناب نعرے مار دے اگے چلے گئے۔ جدو علم و دین دی ٹرین میاں والی پہنچی، اور بزرگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یعنی کہ ایک میان میں دو تیر نہیں رہ سکتے، ایک جگہ دو عاشق رسول نہیں رہ سکتے، اور ٹر گئے تے غازی علم و دین جیل چ آ گئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی توجہ، تاریخ میں آج تک میں نے ایسا نہیں پڑھا جس بندے کو سزائے موت ہو جائے۔ جب غازی علم و دین کو سزائے موت ہوئی، آپ کا وزن 128 پاؤنڈ تھا، لیکن جب پھانسی لگی وزن بڑھ گیا، 140 پاؤنڈ وزن ہو گیا۔ یا کیا بات تھوڑے بولن دی یار، ذرا زور لا کے بولو۔ جب سزائے موت سنائی گئی 128 پاؤنڈ وزن تھا، جب پھانسی لگی 140 پاؤنڈ وزن تھا۔ لوگ تو سزائے موت سن کے کم جاندے رہے، وزن کٹ ہو جاندہ ہے، دیمک لگ جاندہ ہے، لیکن علم و دین دا وزن ود گیا۔ کیوں؟ گل وچ ہو رہا ہے، گل وچ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ علم و دین نے ماورائے عدالت راجپال کو پھٹے لگایا، واصل جہنم کیا۔ آج کل ایک خبر سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، اللہ کرے جھوٹی ہو، ویسے ہمیں اپنے حکمرانوں پہ کوئی یقین نہیں ہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ خبر کیا ہے؟ ملالہ یوسفزئی کے بارے میں، جو آگے 2023 کا الیکشن آ رہا ہے نا، اس کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ اس میں وہ حصہ لے گی، آ کے الیکشن لڑے گی پاکستان میں۔ یہ وہی خاتون ہے جس نے کہا تھا کہ مرد کو کیا ضرورت ہے نکاح کرنے کی، نکاح کے بغیر ہی کوئی گرل فرینڈ بنا لے اور وقت گزارتا رہے، جو مرضی کرتا رہے۔ یہ وہی خاتون ہے جس نے سلمان رشدی گستاخ رسول اور تسلیمہ نسرین کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنوائی اور مسکرا رہی ہے۔ میں ان کتوں کی تشبیہ کائنات میں کسی چیز سے بھی نہیں دے سکتا، وہ اتنے پلیت گستاخ رسول ہیں۔ اس خاتون نے، اس ملالہ نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنوائی۔ میں نے کہا تو مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، لبادہ مسلمانوں والا ہے، اگر تو مسلمان کی بیٹی ہوتی تو سلمان رشدی کے منہ پہ جوتا جاتا، تھپڑ جاتا، یا تو تھوک دیتی، قیامت تک ہم تیرا ادب کرتے۔ ملالہ نے کوئی تاریخی کارنامہ سر انجام دیا ہے جی۔ یہ ملالہ کچھ سال پہلے اس کو نوبل انعام ملا تھا انگریز کی جانب سے، ہیں جی۔ تو میں نے کہا ہم ملالہ کو دختر پاکستان نہیں کہتے، لیکن یہ ملالہ کو دختر پاکستان کہتے ہیں، جس کو انگریزوں نے نوبل انعام دیا۔ میں نے کہا غازی علم الدین کو انعام محمد عربی نے دیا، جس کو انگریز نے نوبل انعام دیا وہ تو دختر پاکستان، اور جس علم الدین کی پیشانی امام الانبیاء نے چومی وہ فرزند پاکستان کیوں نہیں بنا؟ میں نے کہا علم الدین وہ ہے جن کو میاں والی جیل کے اندر ملنے کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ میاں والی جیل ہے، ملنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے، آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے موسیٰ تھوڑی شانہ سبحان اللہ، تھوڑو رب نے بڑے بڑے کمال دیتے نے، بڑیاں شانہ دیتیاں نے، لیکن تسی میرے ورگے غریب نو گناہگار نو ملن واسطے کیوں آ گئے؟ اور بھی جیل دے وچ جناب موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے او علم و دینہ کیڑی گل کرنا ہے، جدوں بھی کچہری مصطفیٰ لگ دی ہے، جدوں بھی دربار مصطفیٰ لگدا ہے، میں حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہونا، حضور دے لباں تے کوئی گل ہوندی ہے، میرا غلام علم و دین، میرا غلام علم و دین، میرا غلام علم و دین۔ میں کیا او علم و دین ہے کیڑا، جا کے دیکھتے ہوں۔ ہیں جی لوگ کہتے ہیں جی امن کی بات کرو، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ میں کہ ہاں اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب یہود و نصارہ امن کی بات کریں اور مسلمانوں کا بھی خیال کریں، میرے نبی کے بارے میں بک بک نہ کریں۔ ہاں
جب مسلمانوں کے خلاف ان کا جناب یہ معاملہ ہو اور میرے نبی کے بارے میں ان کی جناب زبان اچھی نہ ہو، پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر ایسے ہوگا نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ہاں اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ ہم اگر 2 دن کم جیے اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ غازی علم و دین وہ شخصیتیں جن کا مقدمہ لڑنے کے لیے 14 جولائی 1929 کو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح ممبئی سے یہاں بر صغیر میں آ گئے۔ عجیب منظر تھا وہ منظر، نہ کبھی آسمان نے دیکھا ہوگا نہ کبھی زمین نے دیکھا ہوگا۔ بابا قوم آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال نے فائل پکڑی ہے، جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے بابا قوم نے تو نہیں کہا او علم و دین تو نے ماورائے عدالت راجپال کو کیوں مارا؟ میں پوچھتا ہوں ان لبرل لوگوں سے، تم کہتے ہو ماورائے عدالت ممتاز قادری نے سلمان تحصیل کو کیوں مارا؟ اور میں کیا کیوں دے پترا، پہلے آتے دیکھ جو اس ملک کا بانی ہے، پاکستان کو بنانے والا ہے، اس نے علم و دین کو نہیں کہا کہ تو نے ماورائے عدالت راجپال کو کیوں مارا، بلکہ عدالت میں پیش ہو گئے۔ جج کافر تھا، آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، بابا سیدھا ہو گیا، کہنے لگا ججا تینوں پتہ نہیں حضور دی امت نو حضورہ پیار کتنے، تو گلہ کرنا ہے، ذرا ہوش سنبھال کے گل کریں، گل علم و دین دی ہو رہی ہے۔ بابا قوم نے کیا علم و دین ایک باری اقرار کر لے، میں راجپال نو نہیں ماریا، میں تین چھڑا لاں گا۔ علم و دین تڑپ گئے، کہنے لگے نا بابا میری عمر 21 سال ہے، 21 سال دا نامہ اعمال تے کچھ ہے ہی نہیں، نیک کام تے میں کیتے کوئی نہیں، ایک کو تے نیک کام کیتا ہے۔ حضور دے گستاخ نو پھٹے لایا ہے، نہیں جی حضور میرے کو تو کوئی کام ہی کوئی نہیں، کوئی عمل کوئی نہیں ہے، میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ چبورجی گراؤنڈ، چبورجی گراؤنڈ، یہاں پر 6 لاکھ حضور کے عاشقوں نے غازی صاحب کا جنازہ پڑھا تھا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال، سید دیدار شاہ صاحب، حبیب شاہ صاحب، مولانا ظفر علی خان، بڑے بڑے وہاں پر ہمارے اکابرین موجود تھے۔ وہاں پر اس موقع پہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے، ترخانہ دا پتر بازی لے گیا۔ ہن میں گل ذرا ڈیٹیل نہ نہیں کراں گا، بس اشارہ ٹائم ہو گیا ہے، ادھر مینوں اشارہ کر رہے جی بس کرو، بس میں اشارہ کر کے گل اگے توڑن لگے تو گل ختم کرنا گیا۔ کون علم و دین وارڈن نواب دین جس کی نگرانی تھی غازی صاحب کے کمرے کے باہر، وہ آپ کی ڈیوٹی کرتا تھا، نگرانی کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا جب 30 اور 31 اکتوبر کی رات آئی، یہی رات آپ کی شہادت کی رات تھی، یہی رات آپ کی پھانسی کی رات تھی۔ وہ کہنے لگا رات کو آدھی رات تک تو میں غازی صاحب کے کمرے کے باہر رہا، کالی کوٹھری کے باہر رہا، غازی صاحب اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، تلاوت قرآن کر رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے۔ میں اچانک ذرا کمرے سے ادھر ادھر ہوا تو جب واپس آ کے دیکھا کمرہ خالی ہے، علم و دین موجود ہی نہیں ہے۔ میرے رنگ اڑ گئے، پیرا تھلوں زمین نکل گئی، علم و دین کتھے چلا گیا؟ میں کی کہاں گا جیل حکام نو، او تے مینو وڈ کے رکھ دین گے، میرا خاندان پھانسی لا دین گے، میں کی کراں؟ انہیں ڈر دے گل کی تھی جیل حکام نال، اگر علم و دین کدھر گیا بھی ہے تے جا کے پھڑ لیں گے۔ نہ تالا ٹوٹیا نہ دیوار نو سوراخ ہویا۔ انہیں جدوں آگاہ کیتا جیل حکام نو، کہنے لگے جناب دیکھ لو تالا بھی لگیا ہے، دیوار چ سوراخ بھی نہیں ہویا، علم و دین غائب ہے۔ وہ آئے رات دا ٹائم ہے، دیکھیا علم و دین اندر کوئی نہیں، کمرہ خالی ہے۔ ہن سارے پریشان، جیل دا عملہ سارا پریشان، کی کریے کہڑے پاسے جائیے؟ ہن کی کریے؟ ہلے گلاں ہی کر رہے سن، کچھ ٹائم گزریا سی کہ جیل میں ہلکی ہلکی روشنی ہوئی، کچھ لمحات گزرے تھے، جیل میں ایک عجیب سی روشنی ہوئی، خالی روشنی نہیں ہوئی۔ علم و دین کو دیکھا، علم و دین سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، باقی لوگ تو دائیں بائیں ہو گئے۔ وارڈن نواب دین قریب آ گیا، تالا کھول کے این کہا کہ نا اب پھڑ کے گوڈا آتا، کہنے لگا علم و دین گل سچی دسی کتھے گیا سے؟
نہ تالا ٹوٹیا نہ دروازہ کھلیا نہ باہر کا دروازہ کھلیا کتنے گیا سی بھائی صاحب کہنے لگے چھاڑ یار میں اتنے ہی سا میں کدھر بھی نہیں گیا وہ کہنے لگے نہیں میں تیرے سارے راز فاش کر دیا گا میں تیری گلاں پہلے بھی سننا راتی تو کلا ہی ہونا ہے گلاں کرنا کسی نال میں ابھی دس دیا گا دس کون کتنے گیا سے علم و دین کہنے لگے کسی نے دسی نا میری پھانسی تو بعد دسی کہ کتنے گیا سے بھائی صاحب کہنے لگے مولا علی آئے تھے مولا علی آئے تھے اور مجھے اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے گئے اللہ اکبر حضور نے مینوں ویکھیا میری پیشانی دا بوسہ لیا ساری کائنات اس خاک تے قربان جتھے میرے نبی دی اونٹری مبارک پیشاب فرمائے میرے نبی نے علم و دین دی پیشانی نو چومیا چوم کے کہہ لگے علم و دین اسی تینوں آزاد کرا لیا ہے ایک صورت آئے آزادی دی دوسری صورت آئے میرے نام تے قربان ہو جا اور جھلیا میرے نام تے قربان ہو جا قیامت تک موزی آندے رہیں گے گستاخ آندے رہیں گے انہاں نو پتہ ہوئے گا مسلمانہ دی ماما نے علم و دین ہی پیدا کیتا ہے اللہ اکبر جب آخری ملاقات چل رہی تھی دستوں کی صورت میں ملاقات ہو رہی تھی ایک دستے کی قیادت آپ کے والد صاحب فرما رہے تھے دوسرے کی آپ کے بھائی فرما رہے تھے تیسرے کی قیادت آپ کی بہن فرما رہی تھی تو چوتھے کی قیادت آپ کی والدہ محترمہ سارے مل کے چلے گئے علم و دین نے ایک شرط رکھی تھی جو مجھے ملنے آئے گا روئے گا نہیں اگر روئے گا تو ملاقات نہیں کروں گا سارے آئے مل کے چلے گئے نہ والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آئے نہ بھائی کی آنکھوں میں آنسو آئے جدو ماں تے ماں ہوندی ہے جدو ماں آئی ذہن چ تصور آیا ہوں تے پتر کول بیٹھیاں چند گھنٹیاں بعد پتر نے پھانسی لگ جانا مارو پئی غازی صاحب نے دلاسا دیتا ماں جلدی ہو گئی کیوں روندی پئی ہیں کئی ماواں دے پتر پیدا ہوندے ہی مر گئے کئیاں دے پتر سپ لڑن نال مر گئے کئیاں دے پتر حادثے چ آ کے مر گئے کئیاں دے پانی چ ڈوب کے مر گئے اماں تو اللہ کا شکر ادا کر تیرا پتر حضور دی عزت قربان ہو رہا ہے اماں جلدی ہو گئی ہے جوان بن تو خوش نصیب ہے تیرا شمار ان خواتین میں ہوگا جن خواتین کی قیادت سیدہ خاتون جنت فرمائیں گی سیدہ زینب فرمائیں گی ان کے پیچھے کہیں آپ بھی لگ جانا آپ بھی کہنا مالکہ میں بھی اپنا پتر تیرے نبی دی عزت قربان کیتا سی اماں بگڑی بن جائے گی کمال ہو جائے گا لو جی موضوع اتنا انٹرسٹ ہے دل کر رہا آگے بڑھوں لیکن آپ کے چہرے بھی کیونکہ آپ نے جا کے دکانیں کھولنی ہیں میں یہیں پر بس کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوانا